بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ آج کے چند اہم سوالات جو پوچھے بھی جا چکے ہیں اور پوچھے بھی جائیں گے انٹرویو میں، آپ کے سامنے وہ سوالات آج رکھنے ہیں۔ چنانچہ پہلا سوال اسفار خمسہ یا خمسہ موسوی یا تورات کے متعلق ہے۔ واضح رہے کہ تورات کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے لا، یعنی قانون۔ بہرحال تورات یا اسفار خمسہ یا خمسہ موسوی یہ عہد نامہ قدیم کا حصہ ہیں۔ پہلی 5 کتابوں کے یہ نام ہیں۔ ان میں سے جو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے پیدائش۔ اس کا دوسرا نام تکوین بھی ہے۔ اس کتاب کے جو مضامین ہیں اس میں انبیاء کرام کی پیدائش کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ یہاں مجھ سے یہ سوال ہوا کہ حضرت آدم کی تخلیق کا جو ذکر تورات میں ہے اور جو قرآن مجید میں ہے، آیا ان میں فرق ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان میں مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، صرف الفاظ کا فرق ہے، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، وہ دیگر زبانوں میں تھی۔ اسی طرح تخلیق کائنات کا تذکرہ بھی ہے۔ تخلیق کائنات کے اس تذکرے میں اور جو قرآن مجید میں ہوا اس تذکرے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تخلیق کائنات کے متعلق وہی نظریہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعات بھی مذکور ہیں۔ یہ کل 50 ابواب پر مشتمل ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے کتاب خروج۔ اس کے 40 ابواب ہیں۔ خروج کے لفظی معنی نکلنے کے ہیں۔ چونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے قصے ہیں، فرعون کی غرقابی کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کا بیان اس کا مرکزی واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام کتاب خروج ہے۔ احکامات عشرہ کا بیان بھی اسی کتاب میں ہے۔ اس کے 40 ابواب ہیں۔ تیسری کتاب کتاب احبار ہے۔ یہ 27 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ ان کی فقہی کتاب ہے۔ کتاب احبار کا دوسرا نام سفر الادیون بھی ہے اور فقہی احکامات اور مختلف قسم کی قربانیوں کا بیان ہے۔ نیز حلال اور حرام جانوروں کی تفصیلات بھی اس میں دی گئی ہیں۔ جرائم اور خطاؤں کے کفارے بھی بتائے گئے ہیں۔ مذہبی قوانین کا بیان بھی اس میں ہے۔ معاشرتی احکامات کی تفصیل بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ دینی کتب کا پڑھنا پڑھانا اور مذہبی فرائض کی ذمہ داری جو تھی وہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا لادی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ کا تعلق بھی لادی سے تھا، اس وجہ سے اس کتاب کو سفر الادیون بھی کہتے ہیں، لادی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ بہرحال یہ ان کی فقہی کتاب ہے۔ آپ کو اور کچھ بھی یاد نہ ہو تو یہ لازمی بتانا کہ یہ فقہی کتاب ہے، اور احبار کی تعریف بھی یاد کرنا کہ احبار یہودیوں کے بہت بڑے ماہر عالم کو کہتے ہیں۔ چوتھی کتاب کا نام ہے گنتی یا کتاب العدد، دونوں کہتے ہیں، سفر العدد بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے 36 ابواب ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کے مختلف قبائل کا ذکر ہے، مردم شماری کا بیان ہے، بعض قبائل کی تعداد بھی اس میں بتلائی گئی ہے۔ صحرائے سینا میں پیش آنے والے واقعات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ نیز مصر سے بنی اسرائیل نے نکلنے کے بعد جہاں جہاں قیام کیا ان منزلوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی حالات اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ پانچویں کتاب کتاب استثناء ہے۔ یہ 34 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں کچھ احکامات ہیں۔ زیادہ تر سابقہ 4 کتب کے احکامات کا اعادہ اور تکرار ہے۔ احکامات عشرہ کا بھی اس میں تکرار ہے۔ نیز اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بیان بھی ہوا ہے۔
ان پانچوں کتابوں کو اسفار موسیٰ، اسفار موسوی، کتب خمسہ کہتے ہیں۔ استثناء کا لغوی معنی ہے اعادہ کرنا، دہرانا، چونکہ اس میں دوسری اور تیسری کتاب کے احکامات کا اعادہ کیا گیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں پچھلی کتب کے احکامات کا اعادہ کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو کتاب استثناء کہتے ہیں۔ تو یہ اسفار خمسہ ہیں، عہد نامہ قدیم کے جو پہلی 5 کتابیں ہیں۔ ویسے عہد نامہ قدیم میں کل 39 کتابیں ہیں، اور عام طور پہ انٹرویو میں انہی 5 کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ آج کا ایک سوال صوفی، متصوف اور مستصوف کے متعلق تھا۔ یہ پہلے بھی میں اپنے لیکچر میں بتلا چکا ہوں۔ تو صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ باقی ہو جائے اور خواہش نفسانیہ سے نکل کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے، ایسے بندے کو صوفی کہتے ہیں۔ اور متصوف وہ شخص ہے جو ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے اس مقام کی جستجو کرے اور اس مقام کی طلب اور حصول میں صادق و مخلص ہو، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ جو صوفی کا مقام ہے اس کی تلاش اور جستجو میں تو ہے، لیکن ابھی تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکا، تو ایسے بندے کو متصوف کہتے ہیں۔ اور مستصوف جو ہے باب استفعال سے ہے، یہ وہ ہے جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو صوفی بنائے۔ اس کی پوری تعریف یوں ہے: جو دنیاوی عزت و منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنا لے جیسے صوفی ہوتے ہیں، لیکن اسے مذکورہ بالا دونوں مقامات کی خبر نہ ہو، نہ اس سے اس کا تعلق و واسطہ ہو، گویا کہ وہ نقلی صوفی ہوتا ہے، وہ صوفی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے۔ ایک اور سوال تھا، بست کسے کہتے ہیں؟ تو بست کا لغوی معنی ہے کھلنا، کشادگی، اور اس کی تعریف جو صوفیاء کی اصطلاح میں ہے وہ یہ ہے: جس حالت میں اسرار الہی قلب و روح پر بلا کسی خاص کاوش کے منکشف ہوتے ہیں اور دل خود ہی خدا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اس حالت کو بست کہتے ہیں۔ بست کے مقابلے میں جو حالت ہے وہ ہے حالت قبض۔ صوفیاء جو ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں مجاہدے کرنے والے، بعض اوقات ان کے دل اس طرح کشادہ ہو جاتے ہیں اور ان کے دل پر اسرار الہی وغیرہ کا بڑے آسانی کے ساتھ نزول ہوتا ہے، تو اس حالت کو حالت بست کہتے ہیں۔ تمکین کا لغوی معنی ہے تمکن سے جگہ دینا۔ صاحب تمکین جو ہے اس سالک کو کہتے ہیں جو سلوک کی منزلیں ناسوت، جبروت اور لاہوت طے کر کے واصل اللہ ہو گیا ہو، تو یہ تمکین کی تعریف ہے۔ ایک اور لفظ وطنات وطن سے ہے، تو وطنات کی تعریف یہ ہے: حقیقت کے علم اور اسرار الہی سے جو چیزیں کسی سالک کے دل میں ٹھہراؤ اور قیام کر لیتی ہیں ان کو وطنات کہتے ہیں۔ جس طرح بندہ اپنے وطن میں قیام کرتا ہے، وطن کو وطن بھی اس لیے کہتے ہیں وہاں بندہ ٹھکانہ پکڑتا ہے، قیام کرتا ہے، مکان بناتا ہے، تو حقیقت کے علم اور اسرار الہی سے جو چیزیں کسی سالک کے دل میں، گویا کہ سالک کا دل اس کے لیے مقام اور جگہ ہے، تو جو چیزیں وہاں پہ ٹھہراؤ اور قیام کر لیتی ہیں وہ وطنات ہیں۔ لاہوت کا لفظ گزرا ہے، لاہوت کہتے ہیں اسرار تجلیات ذات پاک حق سبحانہ کو، یعنی اللہ رب العزت کی جو تجلیات کے اسرار ہیں ان کو لاہوت کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور سوال ہے محارسہ حرث سے ہے، اس کا معنی تو ہے کھیتی باڑی کرنا۔ عام طور پہ دن کو کھیتی باڑی ہی کی جاتی ہے، لیکن دن کے ان اوقات کو جن میں بندہ ظاہر باطن کے ساتھ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، سوال کرتا ہے، ان کو محارسہ کہتے ہیں۔ ایک اور سوال کہ مسامرہ رات کے قصہ گوئی کو کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے۔ مسامرہ کی تعریف یہ رات کے اس وقت کو کہتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ مکاشفہ یہ کشف سے ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں کسی حقیقت کے ادراک کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ خواطر یہ
اس خطاب کا نام ہے جو ضمیر پر وارد ہوتا ہے، اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں خواطر کہا جاتا ہے۔